اگلا ہے جی 59 نمبر، راستے میں پیشاب کرنا اور بے ستری ہو تو حرام اور گناہ ہے۔ ہر جگہ پر، ہر مقام پر جہاں پہ دل آیا آدمی کھڑا ہو کے پیشاب شروع کر دیا، یہ بندہ بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر سطر ننگا ہو رہا ہے تو پھر میں نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس دیا تھا، جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پخانہ پیشاب کے آداب سکھائے تھے کہ کس طرح کرنا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب پردہ فرما کے آپ حاجت فرما رہے تھے تو کافروں نے مذاق اڑایا، اور یہ دیکھو جی عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے، یہ عورتوں کی طرح، اس طرح تو عورتیں کرتی ہیں، چھپ چھپ کے کرنا۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو مذاق اڑائیں ایسی چیزوں کا، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر جمعرات کو میں اوپر سے لے کے نیچے تک مسجد ساری سرف سے دھوتا ہوں، اور کوئی الا ماشاءاللہ مجھے جمعرات ایسی مل جائے جس جمعرات کو صرف میں مسجد کو دھوؤں، اس میں پخانہ ٹٹی نہ دھوؤں۔ کیا کرتے ہیں، کبھی باتھ روم کے باہر ساری ٹٹی کر جائیں گے، کبھی وضو خانے میں کر جائیں گے۔ 2 جمعرات پہلے یہ ساری گلی یہاں پہ کسی نے ٹٹی کی، اور آگے وضو خانے میں اور باتھ روم میں کی۔ کل جمعرات کو کیا کیا، یہ میری موٹر سائیکل پڑی ہوئی ہے، ایک کپڑا اٹھا کے اس کپڑے کے اندر سارا پخانہ کر دیا اور ساری وہ جگہ گندی کر دی۔ میں بحیثیت امام خطیب مجھے اس بات میں آر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ پخانہ کرنے کی، یہ ٹٹی کرنے کی جگہ تو نہیں ہے نا جی۔ میں قاری صاحب کو بھی نہیں کہتا آپ ٹٹی صاف کرو، تم خادم ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں، میں خود صاف کرتا ہوں۔ اور میری نیت کیا ہے، مالک تیرا گھر ہے، آج تیرے گھر کو میں صاف کر رہا ہوں، کل کو میری قبر صاف کر دینا، اس کو کیڑوں مکوڑوں عذاب سے صاف کر دینا۔ جب بھی کسی نے پخانہ کیا ہے میں خود صاف کرتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اب کل میں نے کیا، میری اپنی طبیعت بھی بڑی اوزار ہو رہی تھی، اب ظاہر بات ہے اتنا زیادہ پخانہ کر دیا یار کہ میں دھوتے دھوتے بھی طبیعت جو ہے نا بڑی بے چین ہو گئی تھی، لیکن میں کہہ رہا تھا مالک گھر تیرا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مسجد کے اندر آپ کو ایک ذرہ نظر نہیں آئے گا، ڈیٹول سے، فرنائل سے، سرف سے بالکل نیٹ کرین کر کے رکھتے تاکہ کوئی بھی آنے والا کسی بھی مسئلے میں وہ نہ، ہماری مسجد سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی یہ کام عام رستے میں کرنا یہ نامناسب ہے، کوئی آ کے کوئی مسجد کو آ کے گندہ کر جائے، کوئی مسجد کو۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں دیہاتی آئے، ان کو بدو کہتے تھے، بدو آئے اور حضور سے باتیں کر رہے تھے، کرتے ہوئے اس کو حاجت آئی، وہ اٹھ کے اس نے مسجد میں ہی پخانا شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان مارنے کے لیے دوڑے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو کر لینے دو، ابھی یہ حاجت کر رہا ہے، پخانا کر رہا ہے، اگر اس کو ابھی چھیڑا تو اب کیا ہوگا، یہ دوڑے گا، مسجد کا سارا حصہ گندہ ہو جائے گا۔ ایک بابا جی آئے، اللہ کے نیک بندے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، دھوتی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، پخانہ آیا تو وہاں سے انہوں نے کرنا شروع کیا، پہلے گیٹ سے، ادھر سے نہیں گئے، وہ ادھر سے آئے، یہ ساری جگہ گندی کرتے ہوئے پھر ادھر سے پھر باتھ روم میں گئے۔ اللہ کے بندے تجھے آئے تو ادھر ہی بیٹھ جا، پہلے 2 منٹ آ جا۔ یہ چیزیں ہمیں سامنا کرنی پڑتی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کیا کرے یار۔ البتہ خیر، راستے میں پیشاب کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مسجد کو گندہ کرنے والا، مسجد میں پیشاب کرنے والا، مسجد میں پخانہ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
کپڑے پاک ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، اس کے بعد جا کے آپ کی نماز ہوگی۔